السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے آیت نمبر 278 سے درس لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے 4 انداز سے یا 4 چیزوں سے سود سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک تو ایمان کے خطاب سے کہ ایمان والوں، مسلمان اور اس کا جو ایمان کا دعویٰ ہے اس دعوے کے اعتبار سے، اور دوسرا اللہ سے ڈر خوف دلا کر، اور تیسرا اس کو دو ٹوک حکم دے کر سود سے بچنے کا، اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کو ایمان کی دلیل، اس کی نشانی بیان کیا ہے، بلکہ اس کی شرط قرار دیا ہے، اور جس کا مفہوم کیا ہوا کہ جو اس سے نہیں بچتا وہ اس ایمان کی شرط پر پورا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود سے نہیں بچتے، اس کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا۔ ان تبتم وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ طائب ہوتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ نے سود کی سب سے گھرونی جو کیفیت ہے اس کا بیان کرتے فرمایا کہ سود کا لین دین کرنا اور سود کا معاملہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کوئی شک نہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے اس کا انجام دنیا آخرت میں کیا بدبختی اور کیا اللہ کے عذاب کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو توبہ طائب ہوتے ہیں اس چیز سے، ان کے لیے اللہ نے حکم بیان کیا کہ اگر کوئی توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اسے اپنا اصل مال، اصل زر لینے کا حق ہے، نہ تو وہ ظلم کرے دوسروں پر سود لے کر، اور نہ ہی اس پر ظلم کیا جائے کہ اس کا اصل مال بھی اس کو نہ ملے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے، قرض خواہ جو ہے وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت ڈھیل دی جائے آسانی تک، جب تک اس کے لیے آسانی ہو قرض ادا کرنے کی اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر قرض یعنی کہ جس سے لیا گیا ہے اگر وہ مہلت نہیں دیتا تو عدالت کا، قاضی کا، جج کا فرض ہے کہ وہ مہلت دلوائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، یعنی ویسے قرض کو معاف کر دیتے ہو تو تمہاری بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جانتے کیا ہو کہ اس کو معاف کر دینے میں کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا اس میں دنیا آخرت کے فائدے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جو اس دن سے جس میں تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، جس میں مزید سود کے حوالے سے بھی اس کے بدترین انجام کی تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، اور عمومی طور پر بھی انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کا وہ دن یاد دلایا گیا کہ جس میں حساب کتاب ہوں گے اور دنیا کے ایک ایک معاملے کا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ تو اس دن کی انسان کو یاد دہانی کروائی گئی۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ ملے گا ہر جان کو جو اس نے کیا کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، اذا جب تداینتم تم قرض کا لین دین کرتے ہو، بدین کسی طرح کا قرض، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو، ولیکتب بینکم اور لکھنا چاہیے تمہارے درمیان، کاتبون لکھنے والے کو، بالعدل عدل و انصاف سے، ولا یأب کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی ولیملل کس سے ہے املا کروانے سے، اور املا کروائے لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، ولیتق اللہ ربہ اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی، فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہن وہ بیوقوف ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل یا وہ نہ طاقت رکھتا ہو لکھوانے کی، ہوا وہ نہ طاقت رکھتا ہو، فلیملل ولیہ بالعدل تو پھر اس کا سرپرست جو ہے وہ املا کروائے لکھوائے عدل انصاف سے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم اور گواہ بناؤ شہیدینی دو گواہوں کو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین پس اگر دو مرد نہ ملیں، فرجل پس ایک مرد ہو، وامرأتان اور دو عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری تو اس کو یاد دلائے دوسری عورت، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب بھی ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ اور نہ تم تسأموا اکتاؤ اس بات سے کہ ان تکتبوہ کہ لکھو اس کو جو قرض کا لین دین کیا ہے،
صغیراً تھوڑا ہو او کبیراً یا زیادہ ہو، الی اجلہ اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہی چیز زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ کے ہاں، واقوام للشہادہ اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً مگر یہ کہ اگر کاروبار لین دین ہو، حاضرتاً ہاتھوں ہاتھ، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ یعنی نقد ہو جو آپس میں تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس تم پر پھر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوها کہ اسے نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور جب تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہو تو اس پر گواہی بنا لو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرتے ہو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تم میں ایک طرح کی نافرمانی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تم کو سکھائے گا سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہیں تم کو ملتا کوئی لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو قبضے میں دی گئی حوالے کی ہوئی گروی چیز، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو اسے چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کا خوب علم رکھتا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 282 اور 283 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی جب تم آپس میں معاملہ کرتے ہو قرض کے لین دین کا ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو۔ سابقہ آیتوں سے اس آیت کی مناسبت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ آیتوں میں سود سے منع کیا، اس کو حرام کیا اور اس کے بڑی بڑی قباحتوں کا ذکر کیا، اور سود عام طور پر کب لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ جب آدمی کوئی قرض لیتا ہے، کوئی چیز ادھار لیتا ہے تو اس میں اس ادھار لی ہوئی چیز کی قیمت کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یا مال جو لیا جاتا ہے اس کو کم لے کر زیادہ دینا، عام طور پر قرض کی شکل میں سود کا یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرض کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ قرض کے احکامات کیا ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم نے قرض کے حوالے سے سابقہ حدیث میں ذکر کیا تھا، سابقہ آیتوں میں، کہ قرض دینا کتنی فضیلت کی چیز ہے، اور اس میں کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے قرض دینے کی، کہ قرض دینا جو آدمی 2 دفعہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جو قرض دیا ہوا ہے 2 دفعہ، اللہ کے ہاں وہ 1 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے قرض دینے والے کے حوالے سے، اور اس کے مقابلے میں قرض لینے والا جو ہے، ہاں اگر ضرورت ہو تو آدمی قرض لے بھی سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیے ہیں، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بڑے خطرات بیان کیے گئے ہیں، اور ان خطرات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، کہ وہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور ایک سے زیادہ کئی ایک احادیث اور واقعات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ پیش کیا جاتا، آپ پوچھتے کیا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ تو اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو پھر آپ خود اس کا جنازہ نہ پڑھتے، صحابہ کو حکم دیتے کہ وہ جنازہ پڑھ لے، ایک سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر، کہ تاکہ لوگ قرض کے معاملات میں احتیاط کریں،
اور اس میں لاپرواہی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ہے قرض لینے والے کے حوالے سے، اگرچہ ضرورت کے تحت قرض لیا جا سکتا ہے لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جس کو ادا نہ کرنے کے بہت بڑا اس کا برا انجام ہو سکتا ہے۔ تو قرض کے اللہ تعالیٰ احکام بیان کرتے فرماتا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا لین دین کرتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے، الی اجل مسمی، پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی مدت مقرر کر لو، یعنی قرض کب واپس کرنا ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد، جو بھی ہے اس کی مدت مقرر ہو جانی چاہیے۔ کس لیے کہ اگر بغیر مدت مقرر کیے لین دین کرو گے تو شرعی طور پر ویسے ہی بعض اوقات یہ ناجائز ہوگا اور بعض اوقات اختلافات کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر قرض حسنہ کے طور پر کوئی آدمی لیتا ہے کسی سے کہ جب تمہیں آسانی ہو دے دینا، مشکل نہیں ہے، لیکن جب یہ ہو کہ ممکن ہے بعد میں اختلافات ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کو لکھ لو یا اس کی مدت مقرر کر دو، اور ساتھ ہی حکم دیا فاکتبوہ، اسے لکھ بھی لو تاکہ بعد میں کوئی اختلافات نہ ہوں اور بعد میں کوئی دنگے فساد یا کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا نہ ہوں۔ تو قرض کے حوالے سے یہاں پر 3 باتیں بیان ہوئیں، ایک تو اس کو لکھنے کی، اور دوسرا اس کی مدت مقرر کرنے کی، اور تیسرا جو آگے ایسی آیت کے اندر آ رہا ہے اس میں اس پر گواہ بنا لینے کی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ لکھے کون، لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، کاتب لکھنے والا لکھے، بالعدل، عدل سے، انصاف سے، کمی زیادتی نہ کرتے ہوئے، جو ہے جس طرح سے ہے اس کو پورا اسی انداز سے، اس کی مقدار بھی کہ قرض کتنا ہے، قرض کس چیز کا دیا گیا ہے، اگر کوئی کرنسی ہے تو تب بھی اس کی تحدید ہو، وہ روپے ہے، وہ ڈالر ہے، دینار ہے، ریال ہے، کیا ہے، اور اگر سونے چاندی کا لین دین ہے تب بھی، کہنے کا مقصد کہ وہ اس قرض کو، یعنی اس کی کیفیت بیان ہو، اس کی مدت بیان ہو، اس کی مقدار لکھی جائے کہ کتنی ہے اور کب تک اس کی واپسی ہوگی، یہ ساری چیزیں عدل کے اندر آتی ہیں۔ اور جس طرح سے جتنا قرض ہے، جس کیفیت میں ہے اور جتنی مدت کے لیے ہے، وہ ساری کیفیتوں کو اس انداز سے لکھنا، یہ عدل ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، صحیح طریقے سے، بغیر کمی زیادتی کرتے ہوئے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھنے والا ہے، وَلَا يَأْبَ، ابا یابا کے معنی انکار کرنا، کہ نہیں انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب، کہ اسے لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، سکھایا ہے۔ کما علمہ کے اندر اس سے 2 چیزیں آتی ہے، ایک تو اللہ نے جس طرح اس کو علم کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ آدمی بھی جس کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، کہیں لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے لکھے، اور لکھے بھی بغیر معاوضے کے۔ اور اس چیز کا خصوصاً اگر ہم جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، عربوں کے اس ماحول معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب لکھنے والے بہت شاد و نادر ہوتے تھے تو واقعی ہی لکھنا جو ہے اس زمانے میں کسی کے پاس لکھنے کی مہارت ہونا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ اور کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں، بلکہ ہر زمانے میں ہی اللہ لکھنے کے یہ مہارت، لکھنے کی یہ ہنر مل جانا اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو لکھنے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، ان کو غلط استعمال نہ کرے۔ ہاں، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں اسی صورت میں، کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نہیں ہیں، گمراہ کن چیزیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو تبدیل کرتے بگاڑتے ہیں، اللہ نے ان کی ہلاکتوں، ان کی بربادیوں، ان کے لیے بدبختیوں کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت کا جب صحیح استعمال نہیں کیا جاتا تو وہی نعمت جو ہے انسان کی ہلاکت، تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک تو کما علمہ اللہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کہ جیسے اللہ نے اس پر انعام کیا ہے، اس کو کتابت کا یہ فن سکھانے کا، تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی احسان کرتے ہوئے ان کی چیزوں کو لکھے اور بغیر معاوضے کے لکھے۔ اصل یہ ہے۔
اور دوسرا اس میں کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی صحیح لکھے۔ اللہ نے اس کو لکھنے کا طریقہ جو دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح طور پر لکھا جائے۔ فلیکتب، پھر اس کی تاکید کر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اب لکھنے والا تو لکھے، اس کو تو حکم دیا، لیکن اس کے بعد لکھوائے کون؟ کیونکہ ایک آدمی قرض لے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، تو کیا قرض دینے والا لکھوائے یا لینے والا لکھوائے؟ بعض اوقات اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس اختلاف کو بھی ختم کرنے کے لیے فیصلہ حکم صادر کر دیا کہ کون لکھوائے۔ ولیملل، اور لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے۔ اور حق کس پر ہوتا ہے؟ حق اس کے اوپر ہوتا ہے جو قرض لے رہا ہے، تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لکھوائے۔ ولیملل، اور لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، قرض لینے والا لکھوائے، تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو کہ کون لکھوائے اور کون نہ لکھوائے۔ اللہ نے پہلے سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ ولیتق اللہ ربہ، اور اس لکھوانے والے کو جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ربہ کا لفظ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کی تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی رب کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے۔ اب زندگی کے ایک ایک معاملے کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، اس نے حساب دینا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور مزید ربہ کے لفظ کے اندر اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ کم زیادہ کر کے نہ سمجھے کہ اس سے میں اپنی روزی کما سکوں گا، بہتر روزی مل جائے گی، بلکہ روزی کی ذمہ داری اس کے رب کے اوپر ہے، اور وہ دے گا، تو اپنے رب پر یقین توکل کرتے ہوئے صحیح رستہ اختیار کرے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن، غلط بات نہ کرے۔ اسے فرمایا ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، یعنی جو قرض لے رہا ہے اور اسے لکھوانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لکھوائے۔ اب ظاہری بات، لینے والا کیا کر سکتا ہے؟ لینے والا یہی کر سکتا ہے کہ قرض جو لیا ہے اس کی مقدار کم کر دے، اس کی مدت کم کر دے، مدت زیادہ کر دے، یا اور کسی طریقے سے قرض جو لیا گیا ہے جس انداز سے، جس چیز کا، اس میں کمی زیادتی کر کے، کمی کر کے اس کو اور چیز لکھوا دے۔ یعنی فرض کرو قرض 10,000 لیا ہے اور لکھوا 8,000 دے، قرض جو ہے وہ کسی عمدہ اچھی چیز کا لیا ہے اور وہاں پر گھٹیا چیز لکھوا دے، تو اس طرح سے تو ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کسی طرح سے کچھ بھی کمی نہ کرے، نہ اس کی مقدار میں، نہ اس کے کیفیت میں، اور نہ اس کے کسی اور انداز سے کہ جس سے قرض دینے والے کا نقصان ہو، اس میں کوئی کمی نہ کرے، کیونکہ اس میں کمی ہونے کا ہی اندیشہ ہے، کیونکہ قرض لینے والا یہ تو نہیں کہ قرض زیادہ لکھوا دے، اس لیے اللہ فرمایا کہ وہ کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ ہاں، کیا ضروری ہے کہ قرض لینے والا ہی لکھوائے؟ اس کی نیابت میں یا اس کے بدل میں کوئی دوسرا شخص بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی قرض لے رہا ہے، جسے قرض لکھوانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ ہو صفیحاً، بے وقوف ہو۔ بے وقوف ہونے کا معنی کہ عقلی طور پر کمزور ہو، عقل اس کی صحیح نہ ہو، پاگل دیوانہ ہو، یا عقل کا کمزور ہو، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ کسی پاگل دیوانے کے لیے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی، اس کے کسی حاجت ضرورت کے لیے بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہو۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بچہ ہو سکتا ہے چھوٹا، کہ جس کو جسمانی طور پر تو کمزور ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اور دل دماغ کی قوتوں صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے، سمجھ بوجھ اس کو پوری نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو، یعنی اس کو صحیح سمجھ بوجھ نہ ہو، اور ضعیفاً سے مراد ذہنی طور پر بھی ضعیفاً ہو سکتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو،
اور اسی میں یعنی کہ علماء نے مفسرین نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ عورت بھی چونکہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے خرید و فروخت میں ان چیزوں کی اس کو مہارت نہیں ہوتی اور وہ انداز اس کا نہیں ہوتا جو مردوں کو ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ بھی کمزور ہے۔ اولا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ وہ طاقت نہ رکھنا کسی بھی انداز سے ہو سکتا ہے کہ آدمی وہاں پر موجود نہیں، جس کی خاطر قرض لیا جا رہا ہے وہاں پر موجود نہ ہو، وہ آدمی لکھوانے کے لیے آ نہ سکتا ہو کسی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے لکھوانے کے لیے فارغ نہ ہو، یا بعض اوقات وہ آدمی اس حیثیت کا ہو کہ جو بڑی حیثیت ہے کہ جس میں اس کا لکھوانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اس کا آنا اس کے اس مقام اور حیثیت سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس کے لائق نہ ہو۔ یعنی فرض کرو کوئی بادشاہ ہو، کوئی سردار ہو، کوئی امیر ہو، کوئی اس طرح کا بڑا شخص ہو، تو کیا ہم اس کو بھی کہیں گے کہ وہ لازماً آ کے خود لکھوائے؟ تو اس لیے لا یستطیع ان یمل ہوا کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، مختلف طرح کے انداز کہ جس میں آدمی کو لکھوانے کی طاقت نہ ہو، یا تو لکھوا نہ سکتا ہو مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور بنیاد پر وہ لکھوانے کے لیے تیار نہ ہو، یا اس کی حیثیت مقام ایسا ہو کہ اس کو لکھوانے کے لیے اس چیز کے لیے اس کو لانا جو ہے اس کے مقام کے مناسب نہ ہو۔ اولا یستطیع ان یمل ہوا، اگر وہ خود نہ لکھوا سکتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر لکھوائے ان سبھی حالتوں میں، وہ بیوقوف ہو یعنی عقل کا کمزور ہو، یا ویسے کمزور ہو جسمانی طور پر، چھوٹا بچہ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، عورت ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے لکھوا نہیں سکتا، تو پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا سرپرست جو ہے وہ عدل و انصاف سے لکھوائے، کیونکہ اگر بچہ ہے تو ظاہری بات اس کا کوئی سرپرست ہوگا، ضروری نہیں کہ باپ ہی ہو، باپ اگر نہیں بھی ہے تب بھی اس کا اور کوئی سرپرست ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی پاگل دیوانہ ہو اس کے بھی مالی طور پر سرپرست مقرر کیا جاتا ہے، جو اس کے مال کے معاملات دیکھے، تو اس کا سرپرست جو ہے، یا اور بھی کسی انداز سے اگر عورت ہے تو اس کا بھی سرپرست ہوتا ہے، اس کا بھی ولی ہے۔ فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی اس کا سرپرست سے لکھوائے، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ بالعدل، انصاف سے۔ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ کم نہ کرے؟ کیونکہ آدمی جو خود قرض لینے والا ہے، ہاں اس سے تو امید ہو سکتی ہے کہ وہ کم لکھوا دے، لیکن اگر بات ولی کی آ رہی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص لکھوا رہا ہے کہ جو اس کے ولی کی حیثیت سے ہے، تو یہ ولی کم بھی لکھوا سکتا ہے، زیادہ بھی لکھوا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو زیادہ لکھوا سکتا ہے، نقصان کرنا چاہتا ہے جو چیز کا قرض لیا جا رہا ہے اس کو اعلیٰ مقدار میں، اعلیٰ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بتا سکتا ہے، حالانکہ وہ کوالٹی اس کی نہ ہو، اس کی مدت جو ہے وہ کم کر سکتا ہے، حالانکہ مدت اس سے زیادہ ہو۔ تو اس لیے ولی جو ہے اس سے کمی زیادتی کی دونوں چیزوں ہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ولی کے حوالے سے فرمایا کہ بالعدل، انصاف سے، عدل سے وہ لکھوائے، نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، اور جس طرح جو حقیقت ہے اسی طریقے سے اس کو لکھوائے۔ تو میں کہ اگر وہ کمزور ہے، جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے، وہ خود نہیں لکھوا سکتا کسی وجہ سے بھی، تو اس کا سرپرست ولی لکھوائے، جس میں اس بات کا بیان ہے، جس طرح کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بیان ہے کہ بعض معاشرے کے افراد ایسے ہیں کہ جو خود اپنے معاملات کو نہیں چلا سکتے، پھر ان کے اوپر سرپرست مقرر کیے جاتے ہیں جو ان کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ولایت کا، سرپرستی کا اس آیت میں دلیل ملتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز قرض کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پہلی چیز یہ تھی کہ اس کی مدت مقرر کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کو لکھنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس پر گواہی قائم کرنا۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، گواہ طلب کرو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، کیونکہ گواہیوں میں، اور وہ گواہیاں جس کا تعلق عموماً مردوں عورتوں یا عموماً معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس میں مردوں ہی کو اثر لیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ شرعی حدود ہیں تو شرعی حدود کے اندر تو صرف مردوں ہی کی گواہی قبول کی جاتی ہے، اور اگر کاروبار کے خرید و فروخت کے لین دین کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں،
اس میں بھی اصل یہ ہے کہ مردوں کی گواہی لی جائے، لیکن بعض حالات میں عورتیں بھی اس میں گواہ بن سکتی ہیں، جس طرح اسی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر صرف عورت ہی کی گواہی ہوتی ہے، مرد کی گواہی وہاں پر ممکن ہی نہیں ہوتی، اور وہ ہیں کہ وہ چیزیں، وہ معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوں، عورتوں کے خصوصی مسائل، معاملات کہ جو صرف انہی کی طرف سے جانے جا سکتے ہوں، مردوں کو ان کو علم نہ ہو سکتا ہو، تو وہاں پر صرف عورت ہی کی گواہی، اور ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ ہی نہیں بلکہ ایک عورت کی گواہی بھی وہاں پر کافی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ لوگوں کے صلاحیتوں کے مطابق اور ان کے معاملات ان کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے تو چنانچہ عام طور پر کاروبار کے لین دین کے خرید و فروخت کے معاملات مرد کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مردوں کا ذکر کیا۔ فما وستشہدوا شہیدین، اور گواہ بناؤ دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، اور اپنے مردوں سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ جو مسلمان ہوں، کیونکہ اپنے سے لفظ جو ہے ہمیشہ عموماً آتا ہے جو قرآن کریم میں، اس سے مراد اپنے لوگ یعنی جو مسلمان ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنوں میں سے نہیں ہے۔ آگے ہم مزید اس پر واضح کریں گے بات۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ملیں گواہ کے طور پر تو پھر کیا ہے؟ فَرَجُلٌ، ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہوں۔ اگر دو مرد نہ ملیں گواہی دینے کے لیے قرض کے اوپر تو پھر کیا ہے کہ ایک مرد مل جاتا ہے تو دوسرے مرد کی جگہ پر کیا ہو؟ دو عورتیں ہوں، وَامْرَأَتَانِ، دو عورتیں ہوں گواہی دینے کے لیے۔ آگے مزید ذکر آئے گا کہ دو عورتوں کی یہ شرط کیوں رکھی۔ درمیان میں کیا فرمایا؟ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، جن پر تم راضی ہو، ممن ترضون، جن پر تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ اور راضی آدمی کس پر ہوتا ہے؟ ایسے گواہ پر جو صحیح ہو، صحیح بات کرتا ہو، صحیح گواہی دیتا ہو، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ بازی کرنے والا، کوئی غلط بیانی کرنے والا نہ ہو۔ تو کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ گواہوں میں سے پسند کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من رجالکم، اپنے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ عدل ہو، فاسق فاجر نہ ہو، جھوٹا کذاب قسم کا، دھوکے باز قسم کا آدمی نہ ہو۔ ایسے آدمی کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے گی اگرچہ وہ مسلمان بھی کون اپنے آپ کو کہلاتا ہو۔ تو اس لیے گواہی چاہے یہاں پر خرید و فروخت کے معاملات میں ہو، قرض کے معاملات میں ہو، یا اور بھی کسی جگہ پر، وہاں پر گواہوں کے لیے شرط ہے کہ وہ عدل ہوں، کہ مسلمان ہوں، دیندار ہوں، بے دین فاسق و فاجر نہ ہوں، جھوٹے دھوکے باز نہ ہوں۔ تو اسی معنی کہ ممن ترضون میں، اور ممن ترضون من شہداء کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ گواہوں کے میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آدمی ایسے گواہ بنائے جو اس کی جان پہچان کے ہوں، کہ کل اگر ضرورت پڑے تو تاکہ ان کو وہ گواہی کے لیے لا سکے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کورٹوں عدالتوں میں آج کل جو گواہی کے انداز چلتے ہیں کہ پہلی بات تو دیکھا نہیں جاتا کہ کون ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اور دیندار بھی ہے یا فاسق و فاجر ہے، اور پھر یہ بھی کہ کسی کو پکڑ کر گواہ بنا کے کھڑا کر دیا، پتہ ہی نہیں کہ ہے کون یہ، اور کل وہ ڈھونڈے سے نہ ملے، تو یہ گواہی کے مقاصد کے سراسر خلاف ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ہاں دو گواہوں کے میں اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی شرط کیوں رکھی؟ میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت کو بھول ہو جائے تو دوسری عورت تاکہ اس کو یاد دلا دے۔ لیکن کیا صرف بھول عورتوں سے ہو سکتی ہے؟ کیا مردوں سے نہیں ہوتی؟ ہاں مردوں سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یادداشت اور قوت حافظہ، اس میں لوگوں کے اپنے اپنے مختلف ان کی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے کسی کو زیادہ دے رکھی، کسی کو کم دے رکھی ہے۔ تو جس طرح یہ بھول مردوں سے عورتوں سے ہو سکتی، مردوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خالق کائنات رب العالمین اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے، جس نے اپنی مخلوقات کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنی صلاحیت کا مالک ہے۔ تو چنانچہ
مردوں کے حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ اگر ایک مرد بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائے۔ عورتوں کے حوالے سے ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر سوچ و فکر کی اور چیزوں کو، معلومات کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی وہ صلاحیت دی ہے جو عورتوں کے اندر نہیں دی۔ لیکن یہ حکم ہم نہیں کہیں گے کہ ہر مرد کا ہر عورت کے لحاظ سے ہے۔ قرآن کریم کے اس طرح کے قاعدے کلیے عمومی قاعدے کلیے ہوتے ہیں۔ عمومی ہونے کا معنی کہ اس میں بعض مخصوص حالات میں ممکن ہے کہ عورت جو ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنی ان چیزوں کے لحاظ سے مردوں سے بہتر ہو، اور واقعی موجود بھی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کو کیا قوت حافظہ دے رکھی تھی، اور کیا علم کو حاصل کرنے کی اور چیزوں کو یاد رکھنے کی، ان چیزوں کو یعنی کہ کیا ان کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی، حتیٰ کہ تقریباً 2000 بلکہ 2500 سے اوپر کی ان کی وہ حدیثیں ہیں جنہوں نے روایت کی۔ تو کہنے کا مقصد یعنی کہ بعض اوقات کو عورت جو ہے وہ سینکڑوں مردوں سے بھی بلکہ اپنی قوتوں صلاحیتوں میں ان چیزوں کے اندر بہتر ہو سکتی ہے، جو خاص طور پر سوچ و فکر کی یا ذہنی اور چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی عام طور پر صلاحیتیں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ تو مایا کہ ان تضل احداہما، کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جاتی ہے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھولنے کے بعد دوبارہ یاد آنے سے گواہی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی فرض کرو کہ مرد ہو یا عورت ہو، گواہ بنائے گا اس کو کسی چیز پر، اور بعد میں اس کو اپنی گواہی یاد نہ رہی، اور پھر دوسرے شخص نے اس کو یاد دلا دی کہ اس طرح سے تم کو فلاں چیز پر گواہ بنایا گیا تھا، اور اس کو یاد دلانے پر اس کو یاد آ گیا واقعی میں گواہ بنا تھا، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو بھول گیا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے اور لیکن بھول جانے کے بعد اس کو پھر سے یاد دلانے پر یاد آ جاتا ہے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اس کی گواہی قائم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ یأبا انکار کریں الشہداء گواہ، اذا ما دعوا، ما کا جو لفظ آیا درمیان میں کہ جب کبھی بھی ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی کسی وقت بھی، کسی دن بھی، کسی مہینے میں بھی ان کو گواہی کے لیے اگر بلایا جائے کہ گواہ بنو، تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی گواہی دینے سے انکار کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گواہ بننا کسی چیز پر، اور دوسرا ہے گواہی ادا کرنا۔ گواہ بننے کی حد تک بھی اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، خاص طور پر ایسے حقوق میں کہ اگر اس پر گواہ نہ بنایا جائے تو حق ضائع ہو سکتا ہو، تو وہاں پر پھر فرض کفایہ ہوگا کہ اس پر گواہ بنا جائے۔ اور فرض کفایہ ہونا کا معنی کہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے بھی گواہ بن سکتے ہوں، تو پھر اس پر فرض نہیں ہے، کسی آدمی پر مخصوص طور پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر بعض حالات میں وہی شخص ہو کہ جو گواہ بن سکتا ہو اور کوئی دوسرا ہو ہی نہ، تو پھر اس کے اوپر فرض عین ہوگا کہ وہ گواہ بنے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ بندوں کے، لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ تو گواہ بننے کی حد تک بھی کبھی فرض عین ہو سکتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے، اور عام حالات میں سنت ہے۔ اور گواہی ادا کرنے کے وقت بھی اصل تو یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، تاکہ بندوں کے، لوگوں کے حقوق ان کو مل جائے۔ اور گواہی اگر نہ قائم کی جائے گی، گواہی نہ دی جائے گی، تو ممکن ہے کسی کا حق ضائع ہو جائے۔ تو اگر تو اور بھی گواہی دینے والے ہوں تو پھر تو فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اور دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر کسی خاص شخص پر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہی آدمی کو گواہ بنایا گیا تھا اور اب وہی ہے، یا مختلف لوگ گواہ بنے تھے لیکن ان میں سے اب وہی شخص، ایک شخص باقی رہا ہے، یا دو شخص باقی رہیں کہ جو گواہ بنے تھے، اور کوئی باقی نہیں رہا، یا تو فوت ہو گئے یا پھر کہیں چلے گئے یا کوئی اور ان کا معاملہ ہوا، تو پھر کیا ہے، ان ایک یا دو کے اوپر پھر متعین ہوگا، فرض عین ہوگا کہ وہ گواہی دیں۔ اور جس طرح بتایا کہ خصوصی طور پر اگر کسی کا حق تلف ہوتا ہو، کسی کا حق ضائع ہوتا ہو، تو اسی مایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہوں کو جب کبھی بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کریں۔
ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. پھر سے کتابت کا لکھنے کی پھر تاکید فرمائی جو آیت کے شروع میں کی تھی کہ نہیں تم تسأموا، سأم یسأم کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے اکتا جانا اور اکتاہٹ سے اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کام کو، اس کو لاپرواہی کرنا اس میں. تو فرمایا کہ تم لاپرواہی نہ کرو، اکتاؤ نہیں. ان تکتبوہ کہ لکھو تم اس کو، کس کو؟ جو قرض کا لین دین ہے، جو تمہارا آپس کے خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ان کو لکھو صغیراً او کبیراً، وہ قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو. صغیر چھوٹا ہے، یعنی ویسے چھوٹے کا لفظ عام طور پر یعنی کہ مردوں یا لوگوں کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی چیز کے لیے صغیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ قرض چاہے تھوڑا ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، اور وہ کبیراً یا زیادہ بڑی مقدار میں ہو، الی اجلہ اس کے وقت تک، اس کی مدت تک. یعنی لکھو بھی اس کو، اور جو اس کی مدت ہے وہ بھی ساتھ لکھ دو کہ قرض کب تک اس کی واپسی ہوگی. ان گواہوں کا، اس کے لکھنے کا اور اس کی مدت مقرر کرنے کا، ان تینوں چیزوں کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ ماتا ہے ذالکم اقسط عند اللہ. ہاں ایسا کرنا ہی، اس کو لکھ لینا اس کی مقررہ مدت تک، اس پر گواہی قائم کر لینا ہی کیا ہے؟ ذالکم، یہ سبھی کچھ کیا ہے؟ اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف پر مبنی ہے، کہ ایسا کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کے درمیان کوئی ظلم زیادتیاں ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ انصاف کے ساتھ چلیں، ہر ایک کا حق اس کو دیا جائے. تو یہی چیز ہے، اسی طرح سے کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف پر مبنی ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے شہادت گواہی قائم کرنے کے لیے. یعنی کوئی قرض کا لین دین کیا، کسی چیز کا لین دین کیا، اس کو لکھ لیا، اس کی مدت مقرر کر لی، اس پر گواہ بھی قائم کر لیے. اب کبھی کسی وقت بھی کوئی معاملہ ہوا، پہلی بات تو اللہ کے حکم کو اپنایا اور انصاف پر مبنی یہی بات ہے. اور جب کبھی کوئی معاملہ ہوا، کوئی اختلاف ہوا، کوئی لین دین کی بات آئی، تو گواہی کی ضرورت پڑی. تو گواہ موجود ہیں جنہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ معاملہ کس طرح سے تھا اور کیسے تھا، اور ساتھ لکھا ہوا بھی ہے، اور بھی گواہی کی تاکید ہوگی، اور مدت بھی مقرر ہے تاکہ اختلافات بھی نہ ہوں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے بھی زیادہ درست ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہات میں نہ پڑو. اکثر و بیشتر لوگوں کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ معاملات میں وضاحت نہ ہونا، ان کو لکھا نہ جانا، ان کو دو ٹوک طور پر نہ طے کیا جانا، اور پھر بعد میں جو ہے اس پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دی تھی، لینے والا کہتا ہے میں نے یہ چیز نہیں لی تھی، میں نے اور کوئی چیز لی ہے، اور دینے والا کہتا ہے کہ تم کو اتنے وقت کے لیے دی تھی، لینے والا کہتا ہے نہیں اس سے زیادہ وقت تھا. اور اس طرح کی طرح کے وہ اختلافات جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. تو ان اختلافات سے بچنے کے لیے، ان شک و شبہات سے نکلنے کے لیے، کہ جو اصل شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے لوگوں کو آپس میں بانٹنے کا، بکھیرنے کا، ان میں اختلافات پیدا کرنے کا، کہ تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہات میں، اختلافات میں نہ پڑو، کیونکہ گواہ بنے ہوں گے، گواہ بتا دیں گے کہ معاملہ کیا تھا، اور چیز کو لکھا ہوگا. ہاں لکھی ہوئی چیز سے پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیسے ہوا تھا، مدت مقرر تھی، اور ہر چیز واضح اور دو ٹوک انداز سے تھی. تو پھر کیا ہے کہ کوئی شک و شبہات کے، کوئی اختلافات کے موقع نہیں ہوں گے. مزید فرمایا وَأَشْهِدُوا، فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، الا مگر یہ کہ ان تکون تجارہ، کہ تجارت، کاروبار، لین دین، خرید و فروخت. اس سے معلوم ہوا کہ بات صرف اس آیت میں قرض کی نہیں ہو رہی، اگرچہ قرض سے اس آیت کا آغاز ہوا تھا، لیکن عموماً لوگوں کا آپس کا لین دین، ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت، کاروبار. الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، مگر یہ کہ تمہاری کاروبار، تجارت، لین دین جو ہے وہ حاضرہ کے معنی وہ نقد ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کوئی ادھار کا معاملہ اور دیر کا معاملہ نہ ہو. تو اگر تمہاری تجارت، لین دین ہاتھوں ہاتھ ہے، نقد ہے، حاضرہ کے معنی یہ تدیرونہا بینکم، جو آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہو،
تو پھر کیا ہے فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اس کو نہ لکھو. تمہارا آپس کا لین دین یعنی کہ نقد و نقد ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، اور اس میں کوئی ادھار کی چیز، کوئی دیر کی چیز نہیں ہے، تو اللہ مانتا ہے کہ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کو تم نہ لکھو. اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فرمان فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ پھر اگر ادھار پر لین دین کیا جا رہا ہے، اس کو نہیں لکھا جا رہا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. لیکن اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اس لین دین کا جو ادھار پر بھی ہے، اس کا بھی لکھنا نہ لکھنا گناہ نہیں ہے، اور اس کا لکھنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور خاص طور پر اگر آپس میں اعتماد ہو، ہاں اگر آپس کے اختلافات کا خطرہ ہو اور اعتماد نہ ہو تو پھر جو ہے اس کو لکھنا چاہیے. لیکن اگر آپس کا اعتماد یعنی کہ ہے تو پھر جو ہے اس میں نہ لکھنا بھی، اس میں کوئی گناہ نہیں. تو یہاں پر گناہ نہ ہونے کا معنی اللہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نہ لکھو آپس کی، یعنی کہ اگر لین دین جو ہے وہ نقد و نقد ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، تو اس سے یہ مفہوم نہیں ملتا کہ واقعی اگر آدمی ادھار پر لیتا ہے تو اس کو لکھنا فرض واجب ہے اور نہ لکھنا گناہ ہے. اور اس کی دلیل یعنی کہ اس قول کی دلیل، اس بات کی دلیل جو ہے دوسری آیتیں یا دوسرے الفاظ ہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، تبایا بے سے خرید و فروخت کرنا، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو تو گواہ بنا لو. اور یہاں پر کتابت کا نہیں کہا کہ اگر تم نہیں لکھو، کیونکہ اس وقت چونکہ لکھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا اور لوگ ہر جگہ پر مہیا ہوتے تھے اکثر و بیشتر، اور کسی کو گواہ بنانا آسان تھا. تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ لکھنا اگر تم کو مشکل لگتا ہے تو لیکن گواہ جو ہے جب بھی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی اختلافات نہ ہوں. لیکن بتایا ہم نے کہ یہ بھی حکم ایک سنت کے طور پر مستحب کے انداز سے ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اب جب گواہی کی ان چیزوں کا ذکر کیا اور لکھنے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اللہ نے لکھنے والے کے اور گواہوں کے حقوق کا بھی بیان کر دیا. اور یہ ہے اسلام کی عظمت کہ ہر بندے کو، ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے. فرمایا ولا یضار، اور نہ تکلیف اذیت تک نقصان دیا جائے، کاتب نہ کسی لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی کسی گواہ کو. نقصان کس طرح سے ہے کہ ایسے وقت میں کسی کو گواہی کے لیے لکھنے کے لیے طلب کیا گیا کہ جو اس وقت اس کے لیے مناسب نہ ہو، اس کے آرام کا وقت ہو، اس کی مصروفیت کا وقت ہو، اس وقت میں اس کو جو ہے وہ لکھنے کے لیے یا گواہی کے لیے طلب کیا گیا، یا ایسی چیز لکھنے کا حکم دیا گیا کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، غلط بیانی کی گئی اور اس کو کہا گیا کہ لازماً یہی لکھو. گواہوں کو جو ہے ایسی گواہی کے لیے مجبور کیا گیا کہ جو جھوٹی گواہی ہے، سچی گواہی نہ ہو، یا گواہوں کو یا لکھنے والے کو ایسی چیز لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ جس کے لکھنے کی وجہ سے ممکن ہے ان کا نقصان ہو سکتا ہو. یعنی کسی کا معاملہ کسی ایسے بدماش قسم کے آدمی کے ساتھ ہو لین دین کا کہ جس سے خطرہ ہو کہ کل وہ جو ہے میرا نقصان کرے گا اگر میں نے صحیح اور سچ لکھا. تو ایسی سبھی کیفیتیں جو ہیں وہ تکلیف اور نقصان میں آ سکتی ہیں. تمہارا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان دیا جائے نہ کسی لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر پھر بھی تم ایسا کرتے ہو کہ لکھنے والے کو اذیت تکلیف دیتے ہو یا گواہوں کو کس طرح کا نقصان کرتے ہو ان کا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تمہارے اندر ایک گناہ کی بات ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے اندر ایک نافرمانی گناہ کی بات ہے جس سے تم کو بچنا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھاتا ہے. یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تقوی ڈر چاہیے، نیکی چاہیے. جس قدر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے، اسی قدر اس کو علم سیکھنا آسان کر دیتا ہے، اسے حافظے اور یادداشت کی قوتیں اس کو عطا کر دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اپنے استاد وکیع بن جراح جو بہت بڑے محدث عالم تھے، فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے شکایت کی اس بات کی کہ مجھے چیز یاد نہیں ہوتی، حافظہ کمزور ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے وصیت کی کس بات کی؟ ارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو،
کس لیے؟ فرماتے ہیں فإن علم اللہ نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اللہ کا علم یہ نور ہے، روشنی ہے، اور یہ علم اور روشنی جو اللہ کی طرف سے روشنی علم ہے اسی کو ملتا ہے کہ جو تقوی نیکی پر ہو، گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ویعلمکم اللہ، اللہ تم کو سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کے ساتھ، اپنی صفت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ اگر تم کوئی بھی اونچ نیچ کرتے ہوئے پھر کرتے ہو، کوئی معاملات اس میں غلط بیانی کرتے ہو، تو نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، اگر تم معاملہ کرتے ہو آپس میں کسی ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا، قرض کے لین دین کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، پس وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، پس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے وہ بے وقوف ہو، کمزور یا کمزور ہو، او لا يستطيع أن يمل ہوا، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فليملل وليه بالعدل، تو پھر لکھوائے اس کا سرپرست عدل و انصاف سے، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اور گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں میں سے، فإن لم يكونا رجلين، پس اگر دو مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتان، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اس لیے کہ اگر ایک عورت جو بھول جاتی ہے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو یاد دلائے دوسری عورت، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی ان کو بلایا جائے، چاہے گواہ بننے کے لیے بلایا جائے یا گواہی ادا کرنے کے لیے، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور نہ تم تسأموا اکتاؤ اور لاپرواہی کرو، ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، کہ لکھو تم اس کو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، الى اجله، اس کے مقررہ وقت تک، مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہی زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ بہتر درست ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ ادنا کے معنی قریب ہے، زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک و شبہات میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ اگر تمہاری تجارت لین دین نقد ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کو تم نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنو جب تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ اذیت تکلیف دی جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ کسی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تمہارے اندر ایک گناہ، نافرمانی کی بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، تم کو علم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو